میرا یہ مذہبی فریضہ بھی ہے، دینی فریضہ بھی ہے، اخلاقی فریضہ بھی ہے، شرعی فریضہ بھی ہے، اور یہ میرا قومی فریضہ بھی ہے۔ اس لیے کہ میں نے جب سے ہوش سنبھالا، جس سکول میں پڑھا تو ہم نے سکول کی کتابوں میں یہ پڑھا تھا کہ کشمیر ہماری شہرگ ہے۔ سن شعور میں آیا تو ہم نے اپنے بڑوں سے سنا کہ کشمیر ہماری شہرگ ہے۔ پھر یہی چیز ہم نے اپنے سیاستدانوں سے سنی، میڈیا پر سنی، سرکاری سطح پر تقریبات میں سنی، اور سرکاری سطح پر ہمارے چوکوں چوراہوں میں بڑے بڑے پوسٹروں پر پڑھی کہ کشمیر ہماری شہرگ ہے۔ لیکن افسوس آج ہماری شہرگ کٹ رہی ہے، اور یہ کو کاٹنے والے بھی کہ دشمن اور غیر نہیں ہے، افسوس اور المیہ یہ ہے کہ اپنے ہاتھوں سے کٹ رہی ہے۔ میں بحیثیت پاکستانی اپنے ان مظلوم بھائیوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کرنے کے لیے، کیونکہ جو میرے دین نے فرمایا ہے کہ انما المؤمنون اخوہ، مومن چاہے جس قبیلے کا ہو، چاہے خطے کا ہو، جس قوم و برادری کا ہو، جس رنگ و نسل کا ہو، جیسا بھی ہو، مالدار ہو، غریب ہو، کمزور ہو، وہ تمہارا بھائی ہے۔ میں لاکھ جھٹلاؤں کہ فلسطین کے مسلمان میرے بھائی نہیں ہیں، کہوں کہ سعودی عرب کے مسلمان میرے بھائی نہیں ہیں، یہ میں جھوٹا ہوں گا اپنے قول میں۔ میں لاکھ یہ اعلان کروں کہ کشمیر کے مسلمان میرے بھائی نہیں ہیں، میرا یہ دعویٰ اور اعلان جھوٹا ہوگا، رب کا قرآن سچا ہے۔ رب نے مجھے فرمایا اگر تو مومن ہے، اگر تیرے دل میں میری اور میرے محبوب کی محبت ہے، تجھے یہ تسلیم کرنا پڑے گا، جیسے نمازیں 5 تو نے تسلیم کی ہیں، جیسے روزے کو تو نے تسلیم کیا ہے، جیسے حج اور زکوٰۃ کو تو نے تسلیم کیا ہے، حقوق اللہ اور حقوق العباد کو تو نے تسلیم کیا ہے، ویسے تجھے ماننا پڑے گا کہ جس روئے زمین کے خطے میں جس شخص نے بھی میرا کلمہ پڑھا ہے وہ تیرا بھائی ہے۔ تو میرے بھائی چارے کا رشتہ یہ میرے رب نے ہمیں عطا فرمایا ہے۔ میں جتنا بھی اس سے انکار کرتا چلوں، میرے انکار کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد جب میں مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین کی طرف دیکھتا ہوں، پوری حدیث کتب کے اندر 135 مرتبہ محدثین نے اس روایت کو نقل کیا ہے کہ میرے آقا نے فرمایا کہ المسلم اخو المسلم۔ امام بخاری جو جس کتاب کو اصح الکتب بعد کتاب اللہ امت نے مانا ہے، یعنی قرآن کے بعد سب سے صحیح کتاب جو ہے وہ بخاری کی ہے، امام بخاری نے 6 مرتبہ میرے نبی کے اس فرمان کو ذکر کیا۔ میرے آقا نے فرمایا کہ مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے۔ بخاری کے بعد جو حدیث کی کتب کا درجہ ہے وہ مسلم کا ہے، تو امام مسلم نے بھی 2 مرتبہ یہ روایت نقل کر کے ہمیں تعلیم دی ہے، بتایا ہے کہ اپنے نبی کا کلمہ پڑھنے والوں، تمہارے نبی نے فرمایا ہے کہ المسلم اخو المسلم، مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے۔ اس کے بعد سیاہ ستہ کی جو تیسری کتاب ابو داؤد شریف، اس میں 3 مرتبہ یہ روایت موجود ہے، ترمذی میں 3 مرتبہ ہے، ابن ماجہ میں 2 مرتبہ یہ روایت موجود ہے، اور اس کے علاوہ محدثین نے جو اس روایت کو نقل کیا ہے یہ 12 تو سیاہ ستہ میں سے ہیں، اس کے علاوہ 123 مرتبہ محدثین نے یہ روایت نقل کر کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اس فرمان سے ہمیں آگاہ کیا ہے، وہ مسلمان تمہارا بھائی ہے، اس مسلمان کے ساتھ لا یظلمہ، اس کے ساتھ ظلم نہ کرو۔ فرمایا لا یخونہ ولا یکذبہ ولا یخذلہ۔ اے میرا کلمہ پڑھنے والو، اپنے مسلمان بھائی کے ساتھ خیانت نہ کرو، اس کے ساتھ جھوٹ نہ بولو، اور مسلمان کو ذلیل نہ کرو۔ کل المسلم علی المسلم حرام، ہر مسلمان پر دوسرے مسلمان کا مال حرام ہے، اس کی عزت حرام ہے، اور اس کا خون بہانا یہ تم پر حرام ہے۔ اب جو دین
اتنا واضح ہے، اتنا احسن ہے اور اتنا بکمال ہے کہ جو ہمیں یہاں تک سکھاتا ہے کہ بھی جانور کے سامنے چھری تیز نہ کرو، جو دین ہمیں یہ بتاتا ہے کہ جب شکار اپنے ٹھکانے اور مسکن پر بیٹھ جائے رات کو تو شکار بیٹھے ہوئے شکار کو شکار نہ کرو، تو وہ دین یہ کیسے قبول کر سکتا ہے کہ مسلمان کے ہاتھوں مسلمان کا خون بہایا جائے؟